بہت وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک محنتی اور ایماندار شخص رہا کرتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے 2 بیٹوں احمد اور علی کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد بڑا بیٹا تھا، ذمہ دار اور ہمیشہ اپنے والد کا مددگار تھا۔ علی جو کہ صرف 5 سال کا تھا، ایک ننھا اور معصوم بچہ تھا جو اپنے والد اور بھائی کی آنکھوں کا تارا تھا۔ رحمت مزدوری کرتا تھا اور اپنے دونوں بیٹوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک دن اس نے علی کو ایک خوبصورت ہار تحفے میں دیا اور اس نے کہا، یہ ہار ان کے خاندان کی نشانی ہے۔ اور رحمت نے علی کو یہ ہار دیتے وقت کہا، یہ ہار تمہیں ہمیشہ میری محبت کی یاد دلاتا رہے گا۔ ایک دن رحمت اور احمد شکار کے لیے قریبی جنگل میں گئے اور علی بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگا۔ جنگل گھنا اور پراسرار تھا۔ پہلے تو رحمت نے علی کو ساتھ لے جانے سے انکار کیا، لیکن پھر علی کا رونا دھونا دیکھ کر اس کے بھائی نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا خیر ہے، علی بھی ہمارے ساتھ آج شکار پہ آ جائے، جس پر اس کے باپ نے حامی بھری اور علی کو بھی اپنے ساتھ شکار پر لے گئے۔ جنگل گھنا اور پراسرار تھا۔ شکار کرتے ہوئے رحمت اور احمد ایک ہرن کے پیچھے بھاگے اور وہ علی کو پیچھے ہی چھوڑ گئے۔ شکار کے چلتے انہیں علی کا دھیان بالکل ذہن سے نکل گیا۔ علی جنگل میں بھٹک گیا اور راستہ کھو بیٹھا۔ شکار کے بعد رحمت اور احمد نے دیکھا کہ علی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وہ فوراً علی کو ڈھونڈنے کے لیے واپس بھاگے، لیکن انہیں علی کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ علی جنگل میں بھٹک گیا اور اپنا راستہ کھو بیٹھا تھا۔ اسی دوران ایک قافلہ جو بغداد کی طرف جا رہا تھا، علی کو جنگل میں اکیلا اور خوفزدہ دیکھ کر وہیں پہ رک گیا۔ قافلے کا سردار تاج دین ایک نیک اور بہت اچھا شخص تھا۔ تاج دین نے علی کو اپنے ساتھ لیا اور قافلہ دوبارہ سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ علی تاج دین کے ساتھ بغداد پہنچا۔ تاج دین نے علی کو اپنے بچوں کی طرح پالا۔ علی جلد ہی ایک ذہین اور محنتی لڑکے کے طور پر مشہور ہو گیا۔ تاج دین نے علی کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس نے علی کو بغداد کے بہت ہی مشہور مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ علی نے قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی تاریخ میں بہت مہارت حاصل کی۔ چند سالوں میں علی ایک قابل عالم بن گیا۔ تاج دین نے علی کو یہ سکھایا کہ علم کا مقصد صرف اپنی ذات کی بھلائی نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت بھی ہے۔ علی نے بغداد کی ایک مسجد میں بطور امام خدمات سر انجام دینا شروع کر دیں۔ وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا اور ان کے مسائل بھی سنتا اور ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی جگانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن جب علی بازار میں سامان خریداری کرنے کی غرض سے گیا تو وہاں ایک چور نے اس سے اس کا ہار چرا لیا۔ علی نے چور کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے جہاں تک ہو سکتا تھا چور کا پیچھا کیا، لیکن آخر کار چور تیزی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ علی اس واقعے سے بہت زیادہ دکھی ہوا کیونکہ وہ ہار اس کے والد کی یادگار تھی۔
ہار گم جانے پر وہ بہت زیادہ مایوس ہو گیا۔ کئی مہینوں بعد رحمت اور احمد کسی تجارت کے سلسلے میں بغداد آئے۔ وہ بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک دکان پر ان کی نظر ایک خوبصورت ہار پر پڑی۔ رحمت نے فوراً ہار کو پہچان لیا۔ وہ دکاندار کے پاس گیا اور پوچھا، بھائی یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہار اسے بغداد کے ایک بازار سے ملا تھا۔ رحمت کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ علی کا ہی ہار ہے۔ وہ دکاندار سے مزید پوچھ گچھ کرنے لگا، لیکن دکاندار نے اسے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ ہار کس کا ہے۔ یہ سنتے ہی رحمت نے مزید لوگوں سے ہار کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے بارے میں سوچا، اور احمد نے بھی اپنے والد کا اس کام میں ساتھ دیا۔ دونوں باپ بیٹا مل کر کافی دیر تک ہار کے مالک کا پتہ کرنے میں لگ گئے۔ بازار میں تحقیقات کرتے ہوئے رحمت اور علی نے دیکھا ایک جگہ کافی ہجوم لگا ہوا تھا اور لوگ ایک انسان کے ارد گرد جمع تھے۔ رحمت نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جس کے ارد گرد اتنے سارے لوگ جمع ہیں؟ تو آدمی نے کہا، یہ یہاں کے امام صاحب ہیں۔ یہ سنتے ہی رحمت نے دل میں سوچا کہ امام صاحب تو تقریباً ہر انسان کو ہی جانتے ہوں گے جو یہاں پہ رہتا ہوگا، تو کیوں نہ اس ہار کے بارے میں امام صاحب سے ہی پوچھا جائے۔ امام صاحب کے قریب جا کر رحمت نے انہیں ادب سے سلام کیا اور امام صاحب کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گئے۔ امام نہایت ہی رحم دل اور محبت کرنے والے لگ رہے تھے۔ جب رحمت اور احمد نے انہیں اپنی کہانی سنائی تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب رحمت نے کہا کہ امام صاحب آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، تو امام صاحب نے کہا کہ آپ جس علی نام کے بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی رحمت اور احمد حیرت میں پڑ گئے۔ دونوں باپ بیٹے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، اور اس نے جلدی سے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اتنے سالوں بعد کس طرح اللہ نے انہیں پھر سے ملا دیا ہے۔ اس کے بعد رحمت اور احمد نے علی کے ساتھ جا کر تاج دین سے بھی ملاقات کی، اور انہوں نے تاج دین کا خوب شکریہ ادا کیا۔ رحمت نے تاج دین سے کہا کہ اس کی وجہ سے ہی اس کا بیٹا اس اعلیٰ مقام تک پہنچ پایا ہے۔ اس کے بعد علی نے تاج دین سے رحمت اور احمد کے ساتھ جانے کی اجازت مانگی، اور تاج دین نے خوشی سے علی کو گلے لگایا اور کہا کہ تم اپنے گاؤں واپس جا سکتے ہو، اور یوں تینوں باپ بیٹے واپس اپنے گاؤں خوشی خوشی چلے گئے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور خاندانی رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ رحمت اور علی کی ملاقات ایک مثال ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ہر آزمائش کے بعد خوشی ضرور آتی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔